اگر کامیابی کسی اعتبار سے اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو وہ کامل کامیابی نہیں ہوتی، وہ فلاح کامل نہیں ہوتی۔ فلاح کامل اس کو کہتے ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ فرمایا اللہ نے جو ذکر فرمایا قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے، تو وہ مومن فلاح پا گئے جن کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، ہم ہی ان کے اوصاف اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ وہ کون سے کامیاب ہیں؟ سب سے پہلی جو صفت ذکر فرمائی وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے وہ غیر خشوع میں نہیں ہوتے، غیر خشوع کی حالت میں نہیں ہوتے۔ اب خشوع کیا ہے؟ یہ مختلف اس کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں خشوع یہ ہے کہ ایک تو وہ ادھر ادھر نہ دیکھ رہا ہو، نماز پڑھتا ہو ادھر ادھر نہ دیکھے، قیام کی حالت میں ہے تو اس کی نگاہ اس کے سجدے کی طرف، جب رکوع کی حالت میں ہے تو قدموں کی طرف دیکھ رہا ہو، سجدے کی حالت میں ہے تو اس کی نگاہ اپنی اس ناک پر ہو، جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ میری بڑی ناک ہے، میری ناک رہ گئی، میری ناک کٹ گئی۔ وہ ناک جب نیچے ہوگی زمین پر تو اس کو محسوس ہوگا کہ میری ناک کیا ہے، میں تو اللہ کے سامنے جھکا ہوں، میں اس مالک کے سامنے اپنی ناک بھی زمین پر رکھ رہا ہوں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی ناک بھی اللہ کے سامنے، اپنی پیشانی بھی اللہ کے سامنے جھکا دی۔ وہ خشوع کرنے والے، اور خشوع کرنے والے نماز میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے، کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ خشوع یہ ہے کہ اپنی آواز جب پڑھ رہا ہے اپنے دھیان سے پڑھتا رہے۔ خشوع یہ ہے کہ وہ تواضع اختیار کرے نماز کے اندر عاجزی کے ساتھ، اور عاجزی جب انسان عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، سر جھکا ہوا ہوتا ہے، انسان اللہ کے حضور پیش ہونے کا تصور رکھتا ہے، عاجزی کے ساتھ ہاتھ ایسے باندھ کے اپنے سر کو جھکا کے کھڑا ہوا، اکڑ کے نہیں ایسے کر کے کھڑا ہوا، جھکا ہوا، متواضعون۔ خشوع کی جو نشانی ہے وہ ہے تواضع، جھکا ہوا ہو، دائیں بائیں نہ دیکھے، اور پرسکون طریقے سے نماز پڑھے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ساری سوچ اور فکر کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، وہ کیا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا، یہ تصور رکھے۔ حدیث جبریل میں یہ فرمایا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسے نہیں ہے تو یہ تو تصور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یعنی انسان یہ احساس کرے نا کہ کھڑا کس کے سامنے ہے۔ دیکھیں ہم کسی بھی بڑے شخص کے سامنے کھڑے ہوں، کسی آدمی کے سامنے کھڑے ہوں، اور ہم بات اس سے کر رہے ہیں اور دھیان کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو، دیکھ کم ہم کبھی ادھر رہے ہوں اور کبھی ادھر دیکھ رہے ہوں، اور اس سے بات بھی کر رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کبھی دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں، ایسا ہم نہیں کرتے۔ ہم جس سے بات کرتے ہیں پوری توجہ اس کی طرف مرتکز ہوتی ہے، پورا دھیان اس کی طرف ہوتا ہے، نگاہیں اس کی طرف ہوتی ہیں، اور جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی پتہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جو گویا کہ خشوع یہ ہے کہ آپ جو نماز میں ادا کر رہے ہیں آپ کو پتہ بھی ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں اور کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ تصور جو ہے وہ خشوع کی نشانی اور علامت ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے اس کا خیال رکھے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع کیا ہے؟ اخلاص المقال و اعظام المقام والیقین التام و جمع الاہتمام۔ یہ چار باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ فرمایا پہلی کیا ہے؟ اخلاص المقال، جو بات کر رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہو، ادھر سے نکل رہی ہو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری تعریفیں، تعریف کے لائق تو ہیں، و تبارک اسمک، تیرا نام بلند ہے۔ یہ گویا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اسی کی ہیں۔ رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، اس خیال کے ساتھ کہ میں اپنے رب کی عظمت کا ذکر کر رہا ہوں۔ سبحان ربی اعلی، سجدے کے اندر میں اپنے رب کے بڑے ہونے کو بیان کر رہا ہوں۔ اتحیات میں بیٹھتے ہوئے التحیات للہ والصلوات، میری بدنی عبادتیں، میری قولی عبادتیں، میری عملی ہر طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے، یعنی یہ خیال ہو۔ تو فرمایا کہ اخلاص مقال، گفتگو جو پڑھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کہیں۔ اعظام المقام،
اور جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کو سمجھیں کہ اس کی عظمت کتنی بڑی ہے. آپ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ اس مقام کی عظمت کا تصور اپنے